وطن اے وطن پیار وطن ہمارے ساتھ ڈاکٹر حیدر شاہ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. ہم لوگ گھبراتے ہیں نا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ ریئلٹی سے دور بھاگتا ہے اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں زیادہ سچی اور کھری باتیں نہ کروں، کیونکہ وہی بات جیسے میں کہہ رہی تھی، انسانی فطرت ہے، ہمیں پسند نہیں آتی ان جو سچی باتیں، وہ کڑوی لگتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو جو ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ ہمیں اسی طرح بیان کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ وہاں وہ اپنے مسائل کو حقیقت پسندی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور پھر ان کا حل اسی طرح وہ ڈھونڈتی ہیں. تو اگر ہم صرف اپنے آپ کو خوش کریں اور مزے کی کہانیاں صرف بیان کریں تو افسانوں سے تو کبھی کوئی قوم ترقی نہیں کر پاتی. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور آپ نے یہ جب افسانوں اور مزے کی کہانیوں کی بات کی تو کیوں نہ ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. ہم جو لوگ obviously میڈیا کو فالو کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، اخبارات، رسائل وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ ایلیمنٹ ہے ہمارے جو اس میں جو کہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی وہ یہ فرق ختم کر دیتے ہیں کہ ہسٹری ہے یا ایک افسانہ ہے، اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر دیتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح ہسٹری کو فینٹیسائز کرنا جو ہے وہ کسی معاشرے کے لیے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اہم بات کی. اور میرے خیال میں تقریباً سبھی زبانوں میں بہت سے رائٹرز ہیں جو کہ ہسٹوریکل فکشن رائٹنگ کرتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ فکشن لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کہانیوں پر جو کہ جن کا تعلق پاس سے ہوتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جانی پہچانی کہانیوں کو رومانٹیسائز کیا جائے اور پڑھنے والوں کو کچھ لطف کا سامان دیا جائے. تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، سبھی زبانوں میں بہت سے رائٹرز کرتے ہیں. اردو زبان کی بھی خوش قسمتی رہی ہے کہ اس میں نسیم جازی جیسا بڑا نام آیا ہے جس نے بہت خوبصورت ناول لکھے ہیں. لیکن شاید ہمارے ہاں ابھی پڑھنے والوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس فرق کو صحیح طور سے نہیں سمجھ پاتے کہ ہسٹوریکل فکشن کیا ہوتی ہے اور تاریخ بیانی یا تاریخ نویسی کیا ہوتی ہے. تو وہ اس جب فرق کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ جب ان ناولوں کو پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی میں سب کچھ ایسے ہی ہوا تھا، اور وہ ایک خیالاتی سی دنیا اپنے لیے قائم کر لیتے ہیں اور پھر وہ خود اس دنیا کا ایک کردار بن کے رہ جاتے ہیں. یہ وہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے جو ہماری خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیں کچھ عرصے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ اکثر وہاں کے تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں تو آپ کو ایسے بے شمار نوجوان نظر آئیں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو نسیم جازی صاحب لکھ گئے ہیں یا اسی قسم کے جو باقی ہمارے مصنفین ہیں وہ جو لکھتے ہیں تو شاید اسی طرح سب کچھ ہوا ہے. اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آج کی دنیا کو بھی اس ماضی کی حسین دنیا کی طرح بنایا جائے. اس کے لیے پھر وہ ریڈیکلائز ہوتے ہیں اور بعض اوقات انتہائی خطرناک اور مہم جوئی قسم کی سرگرمیوں کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کا رجحان ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں خصوصاً بہت پل بڑھ رہا ہے. بالکل. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ رائٹرز اور انٹلیکچوئلز اور جو کامنٹیٹرز ہیں ان کے کندھوں پر بھی ہے. اور کبھی کبھی مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں یا ہمارے رائٹرز ہیں وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نہیں نبھا رہے، بلکہ وہ جو ایک ہمارا
کلچرل نارسزم ہے اس کو وہ اور بڑھاوا دیتے ہیں. تو اب آبویسلی ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے, یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک ہسٹوریکل فیکٹ کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کر رہا ہے اور ہمارے یوتھ کو یا ہماری عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو بر صغیر کی جو ہسٹری ہے اس میں اگر مسلمانوں کی طرف ہم دیکھیں کہ ان میں تو کوئی فلا تھا ہی نہیں, وہ تو مطلب دنیا کے سب سے بہترین کوئی بھی پروفیشن ہو, اگر وہ ڈاکٹرز تھے, اسٹیٹسمین تھے, ٹیچرز تھے, کسی بھی پروفیشن سے ان کا تعلق تھا, وہ بہترین لوگ تھے. اور یہی باتیں سن کر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں یوتھ جو ہے وہ پھر ایک ڈیلوژنل اس میں چلی جاتی ہے اور وہ سمجھتے کہ ہم سے تو عظیم قوم کوئی ہے ہی نہیں اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ برے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے خلاف اب جنگ کرنی ہے. تو یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ ایسی باتوں کو سمجھایا جائے لوگوں کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے, حقیقت اس سے مختلف ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے جو فرمایا, میڈیا ایک ریفلیکشن ہی ہوتی ہے سوسائٹی کی. جیسے کہ سوسائٹی میں مختلف رجحانات ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو وہاں کی میڈیا میں بھی اسی قسم کے رجحانات ملتے ہیں. جی فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ذرا بہتر انداز میں انہیں رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں. چونکہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ذرا توہم پرستی اور ماضی پرستی کے رجحانات زیادہ ہیں, غالب ہیں, تو اس لیے آپ کو میڈیا میں بھی آپ کو زیادہ تر جو پاپولر میڈیا ہے اس میں جو آپ کو رائٹرز ملیں گے, آپ کو جو وہاں پہ کمنٹیٹرز ملیں گے, مبصرین ملیں گے, تو وہ اکثر انہی رجحانات کا شکار ہوتے ہیں. خصوصاً ان میں بعض تو بالکل جیسے ایک انہوں نے مہم جوئی شروع کی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ ماضی بہت شاندار تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, اچانک چند غداروں نے کچھ گڑبڑ کی اور اس کی وجہ سے کوئی کنسپریسی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہم سے اقتدار چلا گیا, اور بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہم انہی جیسے ہو جائیں جیسے کہ وہ لوگ تھے تو پھر واپس وہ سارا اقتدار ہمیں واپس مل جائے گا. تو جب وہ اس قسم کے ایک ڈسکورس کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے جیسے صحیح کہا کہ ایک ڈیلوژن, ایک اپنی خیالاتی دنیا میں نوجوان رہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر آج کل کی دنیا کو بھی اسی خیالاتی دنیا کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے یا تاریخ نویسی یا تاریخ کو پڑھنے کا تعلق ہے, تو تاریخ کا چونکہ یہ ماضی کے واقعات ہیں, اس کا صرف ایک فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم تاریخ کو پڑھیں کہ ہم حقیقت بیانی کے ساتھ اگر اس کو سمجھیں تو ہم اس سے کچھ لیسنز لے سکتے ہیں, کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں. تاریخ ایک استاد کی طرح ہے, اگر استاد حقیقت بیانی کے ساتھ پڑھائے گا تو شاگرد کچھ سیکھے گا, اگر استاد مکر و فریب کے ساتھ پڑھائے گا تو شاگرد بھی صرف مکر و فریب ہی سیکھے گا. تو ہم اگر پرانی تاریخ کو, پرانے واقعات کو حقیقت پسندی کے ساتھ پڑھیں تو اس کا ہمیں آج کی دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک افسانہ بنا کے پیش کریں گے تو صرف ہم جھوٹ کو پھیلائیں گے اور ہمارے آج کل کے نوجوان پھر دنیا کو اسی غلط نگاہ سے دیکھیں گے اور پھر وہ جو آج کے مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ بھی غلط ہی تجویز کریں گے. بالکل صحیح. اچھا, یہ تو بات ہوگی کہ جو آپ نے بڑی اچھی ایک مثال دی کہ جو استاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح فیکٹس جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچائے. کیا آپ سمجھتے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری ہے تھوڑی بہت کہ اگر ہمیں کوئی بات بتائی جائے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہر چیز کو, اگر آپ مجھے کوئی بات بتا رہے ہیں تو میں یہ نہیں سوچوں کہ چونکہ ڈاکٹر حیدر شاہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ 100% درست ہوگی. تھوڑا سا مجھے بھی چاہیے کہ میں جاؤں اور خود تھوڑی سی انویسٹیگیشن ریسرچ کروں کہ واقعی کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. آج کل تو ویسے انفارمیشن جو ہے وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے, انٹرنیٹ نے سب کچھ چینج کر دیا ہے, لائبریریز بھی ہیں. تو کچھ فرض جو ہے وہ میرے خیال سے شاگردوں کا بھی بنتا ہے کہ جب میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا اگر
یونیورسٹیز میں کالجز میں استاد کچھ بتا رہے ہیں تو جا کے ذرا اس کو ویریفائی کر لیں. جی انیلا، آپ نے یہ بہت اہم بات بتائی. میں بعض اوقات اکثر جو آج کل کی ہماری یوتھ ہے یا انٹرنیٹ یوزر ہے اس کو ڈرائیو تھرو جنریشن کہتا ہوں، کہ جس طرح ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ڈرائیو تھرو سے برگر اٹھایا اور کھا لیا، تو اسی طرح جو نالج ہے یا انفارمیشن ہے وہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈرائیو تھرو کے ذریعے اٹھا لیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی بس حقیقت ہے. تو وہ جو تھوڑا فلٹر ہونا چاہیے کہ آپ کو جو انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے آپ اپنے ایک ریشنلسٹ فلٹر سے گزاریں، سوچیں کہ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں برِ صغیر میں انڈو پاک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے تعلیم کا دورہ تھا اور بہت ہی اعلیٰ سسٹم تھا، تو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ پھر آخر اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، اتنی تعلیم ہونے کے باوجود یہ کیا بات ہے کہ یورپ سے لوگ اٹھ کے ادھر آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا بجائے اس کے کہ ہم ادھر جاتے اور ان پہ قبضہ کرتے. تو کچھ تاریخ کو اس آبجیکٹیوٹی کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ان میں بہت سے برے لوگ تھے، ہمارے اس میں بھی بہت سے برے لوگ تھے، ان میں بہت سے اچھے لوگ تھے، ہمارے میں بھی بہت سے اچھے لوگ تھے. کچھ ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی، کچھ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملی. تو ان فیکٹرز کو ہمیں پوری فراختگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آج میں اس کا جو ایک حوالہ آج کل کے حوالے سے، جیسے آج کل بورس جانسن گئے ہوئے ہیں انڈیا اور وہاں پہ لندن کی ایک قسم کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ انڈین انویسٹرز آئیں اور لندن میں کاروبار کریں. اس سے پہلے کچھ سال پہلے ڈیوڈ کیمران گئے تھے انڈیا اور اسی طرح کا پیغام لے کے. تقریباً اسی زمانے میں پریزیڈنٹ اوباما گئے تھے چائنا اور ان سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ امریکہ آئیں اور انویسٹمنٹس کریں. اب یہ جو انڈیا اور چائنا ممالک ہیں، اگر آپ ذرا کوئی 150-200 سال پرانی تاریخ دیکھیں، اس وقت کے جو یہاں کے جو برٹش رولرز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے یا بعد میں جو برٹن کے، ان کے آتھرز جب انڈیا کا ذکر کرتے تھے تو اکثر وہ کہ یہ جو ہیں بڑے جاہل لوگ ہیں، یہ تہذیب سے ناشنا لوگ ہیں، یہ قدرت نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ان کو ہم کچھ تعلیم دیں، ان کو کچھ ہم سمجھائیں. تو یہ ان کا تصور تھا وہاں کے مقامی لوگوں کے متعلق. اور آج دیکھیں یہ یعنی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہی انہی کے رہنما ان کے پاس جا کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ممالک آؤ اور کچھ ہمیں کاروبار دو. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی ماضی پہ شرمندہ ہوں اور اس کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے پہ اپنی توجہ مرکوز کریں اور اس کو بہتر کریں. اور اس کا حال یہی ہے کہ ہم سمپل جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھ لیں اس کا ایک جو لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جس قوم نے بھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کیا تو وہ قوم باقی قوموں پہ چھا گئی. ایک زمانہ تھا ٹیکنالوجی گھوڑے کا تھا اور ہاتھ میں تلوار کا تھا، تو اس کو جس قوم نے، چاہے وہ عرب قوم ہو، چاہے وہ منگول قوم ہو، چاہے وہ یہاں کی یورپی ہوں، جو زمانے میں سب سے بہتر تیر انداز تھا یا تلوار بازی میں اچھا تھا یا گھوڑ سواری میں اچھا تھا اور ان کے اندر ایک ولولہ تھا، جوش تھا، یونیفائنگ فورس تھی، انہوں نے باقی قوموں کو زیر کیا. تو وہ زمانہ تھا. اب آج کے زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے جس کے پاس سب سے بہتر ہے وہ باقی قوموں پہ اپنا تسلط جمانے میں کامیاب ہوتی ہیں. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانا ہے، ایجوکیشن کو بہتر بنانا ہے. آپ ان ایشوز کے اوپر اپنی توجہ کریں بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اب ماضی کو شاندار بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں اور ہوائے نیم شبی کہہ رہی ہے سب اچھا، کوئی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کریں. تو یہ میرے بس کہنے کا مقصد تھا کہ جس طرح آج چاہے یو کے ہو یا امریکہ ہو، وہ انڈیا اور چائنا جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ،
تو ہمیں بھی اپنے ملک کو اسی انداز میں ترقی دینی چاہیے، تو خود باقی ساری دنیا دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئے گی۔ بالکل، اور پرسنلی تو میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، ڈسٹورٹیڈ والی نہیں، لیکن رہنا ہمیں پریزنٹ میں ہی چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہسٹری میں رہتے ہیں وہ جو ہے وہ سوسائٹی اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اسٹیگنیشن کہیں آ جائے تو اس سے کتنا تعفن اور بیماریاں اور برائیاں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر آپ کا۔ اے وطن پیارے وطن